मैं ये देख रहा हूँ कि उस ख्वाब की ताबीर की तलाश में, उस खाक की ताबीर की आरज़ू में और जुस्तजू में ये शख्स स्कूल की बुनियाद रखी गई होगी और जो खाके तैयार किए गए होंगे, तो ये अज़्म मेरे ख्याल से उस वक्त भी कचो के लगा। وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. دعاء في القرآن. اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. बात है कि स्कूल में कमोबेश 18 घंटे कुरान पाक की तिलावतें होती हैं और आज मोहतरम रफीक दानिश साहब ने जो मुख्तसर से गुफ्तगू की है, उस गुफ्तगू के सुनने के बाद मुझे ये महसूस हुआ और खुशी हुई कि स्कूल और मदरसे का तसव्वुर 17वीं सदी से पहले का जो दौर है उसमें तालीम मुनक़सिम नहीं हुआ। तालीम के दो नुक़्ते नज़र नहीं थे, दुनियावी तालीम और दीनी तालीम, ऐसा कोई निज़ाम नहीं था। 17वीं सदी से पहले जो तालीमी निज़ाम का तसव्वुर है जो हकीकी है और इस्लामी है वो ये है कि एक ही निज़ाम तालीम हुआ करता था, एक ही मदरसा हुआ करता था, उसको मदरसे का नाम दीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रअ अल-क़ुरआन व अमिल बिमा फ़ीह उल्बिस वालिदाहु ताजन यौम अल-क़ियामह ज़ौजुहु अहसन मिन ज़ौजि अश-शम्स फ़ी बुयूति दुनिया लौ कानत फ़ीकुम फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिल बिहाज़ा। وقال في موضع آخر الماهر بالقرآن
مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وقال في موضع آخر: حامل القرآن حامل رأية الإسلام فمن أدركه فقد أدركه الله ومن أهانه عليه لعنة الله. وقال في موضع آخر: إذا مات حامل القرآن فوحى الله تعالى إلى الأرض ألا تأكل لحمه فتقوم الأرض كيف آكل لحمه وكلامك في جوفه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. متبرک اور بابرکت نشست میں ہم اور آپ شریک ہیں، تشریف فرما ہے۔ اللہ عز و جل آج کی اس نشست کو شرف قبولیت سے نوازے۔ بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی تعارف کے میں اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم کو جو نازل کیا اور اس کی ذمہ داری خود لی اس کی حفاظت کی، اور اس کی شکل یہ بنائی کہ پوری دنیا کے اندر معصوم بچوں کے سینے میں اس قرآن کریم کو محفوظ کیا، اور یہ قرآن کریم سینہ بسینہ محفوظ ہوتا ہوا شروع سے قیامت تک یہ چلتا رہے گا اور چلا آ رہا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے خود فرمایا کہ لحافظون، ہم اس کے حافظ ہیں۔ گویا جو بچہ قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، جو ہی قرآن کریم اس کے سینے میں محفوظ ہوا، وہ بچہ حافظ کہلانے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک نام جو حافظ والا نام ہے، وہ نام اس معصوم بچے کو دے دیا۔ بڑی بات ہے۔ اسی سے متعلق احادیث شریف بے شمار ہے۔ چند احادیث شریفہ کی تلاوت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلی حدیث شریف ہم نے پڑھی، آقا نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن کریم کو پڑھا، اسے یاد کیا، سینے میں محفوظ کیا، اس پر عمل کیا، قیامت کے دن ان کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جب والدین کا معاملہ یہ ہوگا، ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا تو جس بچے نے خود اس قرآن کریم کو سینے میں محفوظ کیا ہو، ان کا مقام کتنا بلند اور کتنا عظیم ہوگا۔ آقا نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کو سینے میں محفوظ کر لے اور قرآن کا ماہر بن جائے، قیامت کے دن اس شخص کا حشر نہایت معزز متبرک فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد آقا نے فرمایا کہ جو بچہ قرآن یاد کرتا ہے، حفظ کی کوشش کرتا ہے اور اسے یاد نہیں ہوتا، اسے 2 گنا اجر ملتا ہے۔ ایک اجر تو ملتا ہے کیونکہ اس کی زبان میں پریشانی ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، یاد نہیں ہو رہی ہے، تب بھی محنت کر رہا ہے۔ ایک تو حفظ قرآن کا ثواب، اور دوسرا اس کا ثواب وہ لگا ہوا ہے اور مشن میں اپنی جد و جہد میں اور مستقل کوشش میں لگا ہوا ہے، ہمیں اسے یاد کرنا ہے۔ وہ یا 2 طریقے سے محنت کر رہا ہے، اسے 2 گنا اجر ملتا ہے۔ ایک پڑھنے کا ملتا ہے اور ایک یہ ہے کہ مشقت اٹھا کر کے پڑھ رہا ہے، اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ آقا نے فرمایا حامل القرآن، کہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہوتا ہے، وہ اسلام کا علم بردار ہوتا ہے۔ آقا نے فرمایا من اکرمہ فقد اکرمہ اللہ، جو شخص حافظ قرآن کی تعظیم کرتا ہے، اللہ عز و جل اس آدمی کی تعظیم کرتا ہے۔ جو شخص حافظ قرآن کو تعظیم کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ عز و جل اس شخص کو یعنی حافظ قرآن کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے والے کو اللہ عز و جل عظمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ جو شخص حفظ کر لیتا ہے اور حافظ بن جاتا ہے، اور حافظ قرآن جب اس دنیا سے انتقال کرتا ہے، اذا مات حامل قرآن، جب حافظ قرآن مر جاتا ہے، اللہ عز و جل زمین سے کہتا ہے، اللہ عز و جل زمین یعنی قبر سے کہتا ہے اللہ تأکل لحمہ، اس کے گوشت کو ہرگز مت کھانا۔ فتقول الارض، زمین عرض کرتی ہے کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفی، اس کے گوشت کو میں کیسے کھا سکتی ہوں حالانکہ اس کے سینے میں آپ کا قرآن محفوظ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آقا نے فرمایا کہ جو شخص
قرآن کریم کو سینے میں محفوظ کرتا ہے اور قرآن کریم کو سینے میں جمع لیتا ہے، قیامت کے دن اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا، اقرا، پڑھتا جا، برتقی اور چڑھتا جا اور ڈھل چڑھ کر پڑھ، جہاں تیری آخری آیت پہنچے گی وہی تیری آخری منزل۔ اتنی بڑی فضیلت نماز کے بارے میں آقا نے فرمایا ہے، بس عمل کی ضرورت ہے۔